آج کی خوبصورت بات جو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ خدا نے جو رشتے ناطے آپ کی زندگی میں رکھے ہیں ان کو فار گرانٹیڈ نہ لیجئے. ان سے محبت کیجئے، ان کی قدر کیجئے، ان زندگیوں کی قدر. آج سے 5 سال پہلے جب ہم لوگ امریکہ میں آئے تو ان 5 سالوں میں ہم اکٹھے کہیں ٹریول نہیں کر پائے ہیں. جب ہم پاکستان میں تھے تو دنیا کے بے شمار ملکوں میں ہم گئے کیونکہ ہمارے پاس ایک فیملی سپورٹ ہمارے ارد گرد موجود تھی. اور میں بے حد شکر گزار ہوں ہر اس زندگی کی جس نے منسٹری میں ہمیں سپورٹ کیا، ہمارے ساتھ رہے، ہمیں یہ سہولت مہیا کی، ہماری مدد کی خدا کے کام میں، خدا کے کام کی بڑھوتی میں، کہ ان کے وسیلہ سے، ان کی مدد کے وسیلہ سے یہ ممکن ہو سکا کہ ہم دنیا کے کئی ممالک میں گئے. جتنے بھی بڑے بوڑھے آپ کے گھر میں موجود ہیں ان کی قدر کیجئے، ان کی عزت کیجئے، ان سے پیار کیجئے. اس لیے نہیں کہ ان سے فائدہ پہنچ رہا ہے بلکہ اس لیے کہ خدا نے یہ رشتے ناطے ہماری زندگی میں اگر رکھے ہیں تو ان کا کوئی مقصد ہے ہماری زندگی میں. کسی کو ہمارے لیے رکھا ہے اور ہمیں کسی کے لیے رکھا ہے، اور اسی طرح سے دنیا کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور آج میں دلی طور پہ خدا کا شکر ادا کرتی ہوں اپنی والدین کے لیے، اپنے ساس سسر کے لیے، ان کی ساری سپورٹ کے لیے اور ہر شخص کی مدد کے لیے جس نے کبھی بھی ہماری مدد کی ہے. آئی ایم سو تھینکفل ٹو یو. اور خدا کے گھر میں اس کا اجر آپ کے لیے موجود ہے. خدا آپ کو بے حد برکت دے. میں صرف بیان یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو خدا نے آپ کے ارد گرد رکھی ہے سپورٹ، فیملی سپورٹ، ان کو فار گرانٹیڈ نہ لیجئے. مے گاڈ بلیس یو. خدا کے پاک کلام میں سے نئے عہد نامہ میں سے آج ہم تلاوت کریں گے اعمال کی کتاب، اس کا 6واں باب. ان دنوں میں جب شاگرد بہت ہوتے جاتے تھے تو یونانی مائل یہودی عبرانیوں کی شکایت کرنے لگے، اس لیے کہ روزانہ خبر گیری میں ان کی بیواؤں کے بارے میں غفلت ہوتی تھی. اور ان 12 نے شاگردوں کی جماعت کو اپنے پاس بلا کر کہا، مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر کھانے پینے کا انتظام کریں. پس اے بھائیو، اپنے میں سے 7 نیک نام شخصوں کو چن لو جو روح اور دانائی سے بھرے ہوئے ہوں کہ ہم ان کو اس کام پر مقرر کریں. لیکن ہم تو دعا میں اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے. یہ بات ساری جماعت کو پسند آئی. پس انہوں نے استفنس نام ایک شخص کو جو ایمان اور روح القدس سے بھرا ہوا تھا، اور فلپس اور پرخرس اور نیکانور اور تیمون اور پرمناس کو اور نکلاؤس کو جو نومرید یہودی انطاکی تھا چن لیا اور انہیں رسولوں کے آگے کھڑا کیا. انہوں نے دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھے اور خدا کا کلام پھیلتا رہا، اور یروشلم میں شاگردوں کا شمار بہت ہی بڑھتا گیا، اور کاہنوں کی بڑی گروہ اس دین کے تحت میں ہو گئی. اور استفنس فضل اور قوت سے بھرا ہوا لوگوں میں بڑے بڑے عجیب کام اور نشان ظاہر کیا کرتا تھا کہ اس عبادت خانہ سے جو لبرتینوں کا کہلاتا ہے، اور کرینیوں اور اسکندریوں اور ان میں سے جو کلکیا اور آسیا کے تھے، بعض لوگ اٹھ کر استفنس سے بحث کرنے لگے، مگر وہ اس دانائی اور روح کا جس سے وہ کلام کرتا تھا مقابلہ نہ کر سکے. اس پر انہوں نے بعض آدمیوں کو سکھا کر کہلوا دیا کہ ہم نے اس کو موسیٰ اور خدا کے برخلاف کفر کی باتیں کرتے سنا. پھر وہ عوام اور بزرگوں اور فقیہوں کو ابھار کر اس پر چڑھ گئے اور پکڑ کر صدر عدالت میں لے گئے اور جھوٹے گواہ کھڑے کیے، جنہوں نے کہا کہ یہ شخص اس پاک مقام اور شریعت کے برخلاف بولنے سے باز نہیں آتا، کیونکہ ہم نے اسے یہ کہتے سنا ہے کہ وہی یسوع ناصری اس مقام کو برباد کر دے گا اور ان رسموں کو بدل ڈالے گا جو موسیٰ نے ہمیں سونپی ہیں. اور ان سب نے جو عدالت میں بیٹھے تھے اس پر غور سے نظر کی تو دیکھا کہ اس کا چہرہ فرشتہ کا سا ہے. خدا کے پاک کلام میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے پرانے عہد نامہ میں سے میں تلاوت کرنے لگی ہوں پیدائش 11 باب. اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی. اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سنار میں ایک میدان ملا،
اور وہ وہاں بس گئے اور انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں۔ سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں اور یہاں اپنا نام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پراگندہ ہو جائیں۔ اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا، اور خداوند نے کہا دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے، وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا۔ سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکیں۔ بس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین میں پراگندہ کیا، سو وہ اس شہر کے بنانے سے باز آئے، اس لیے اس کا نام بابل ہوا، کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روئے زمین پر پراگندہ کیا۔ یہ سم کا نسب نامہ ہے۔ سم 100 برس کا تھا جب اس سے طوفان کے 2 برس بعد ارفکسد پیدا ہوا، اور ارفکسد کی پیدائش کے بعد سم 500 برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب ارفکسد 35 برس کا ہوا تو اس سے سلہا پیدا ہوا، اور سلہا کی پیدائش کے بعد ارفکسد 403 برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ سلہا جب 30 برس کا ہوا تو اس سے عبر پیدا ہوا، اور عبر کی پیدائش کے بعد سلہا 403 برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب عبر 34 برس کا تھا تو اس سے فلج پیدا ہوا، اور فلج کی پیدائش کے بعد عبر 430 برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ فلج 30 برس کا تھا جب اس سے رو پیدا ہوا، اور رو کی پیدائش کے بعد فلج 209 برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور رو 32 برس کا تھا جب اس سے سروج پیدا ہوا، اور سروج کی پیدائش کے بعد رو 207 برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور سروج 30 برس کا تھا جب اس سے نحور پیدا ہوا، اور نحور کی پیدائش کے بعد سروج 200 برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ نحور 29 برس کا تھا جب اس سے تارہ پیدا ہوا، اور تارہ کی پیدائش کے بعد نحور 119 برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور تارہ 70 برس کا تھا جب اس سے ابرام اور نحور اور ہاران پیدا ہوئے۔ اور یہ تارہ کا نسب نامہ ہے۔ تارہ سے ابرام اور نحور اور ہاران پیدا ہوئے، اور ہاران سے لوط پیدا ہوا۔ اور ہاران اپنے باپ تارہ کے آگے اپنی ذات بوم یعنی کسدیوں کے اور میں مرا۔ اور ابرام اور نحور نے اپنا اپنا بیاہ کر لیا۔ ابرام کی بیوی کا نام ساری اور نحور کی بیوی کا نام ملکا تھا جو ہاران کی بیٹی تھی۔ وہی ملکا کا باپ اور اسکا کا باپ تھا، اور ساری بانجھ تھی، اس کے کوئی بال بچہ نہ تھا۔ اور تارہ نے اپنے بیٹے ابرام کو اور اپنے پوتے لوط کو جو ہاران کا بیٹا تھا اور اپنی بہو ساری کو جو اس کے بیٹے ابرام کی بیوی تھی ساتھ لیا، اور وہ سب کسدیوں کے اور سے روانہ ہوئے کہ کنعان کے ملک میں جائیں، اور وہ ہاران تک آئے اور وہیں رہنے لگے۔ اور تارہ کی عمر 205 برس کی ہوئی اور اس نے ہاران میں وفات پائی۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ اور اب میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگی ہوں پیدائش کی کتاب، اس کا 12 باب۔ اور خداوند نے ابرام سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث سے برکت ہو۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ سو ابرام خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا۔ لوط اس کے ساتھ گیا، اور ابرام 75 برس کا تھا جب وہ ہاران سے روانہ ہوا۔ اور ابرام نے اپنی بیوی ساری اور اپنے بھتیجے لوط کو اور سب مال کو جو انہوں نے جمع کیا تھا اور ان آدمیوں کو جو ان کو ہاران میں مل گئے تھے ساتھ لیا،
اور وہ ملک کنعان کو روانہ ہوئے اور ملک کنعان میں آئے، اور ابراہیم اس ملک میں سے گزرتا ہوا مقام سکم میں مورا کے بلوت تک پہنچا۔ اس وقت ملک میں کنعانی رہتے تھے۔ تب خداوند نے ابراہیم کو دکھائی دے کر کہا کہ یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا، اور اس نے وہاں خداوند کے لیے جو اسے دکھائی دیا تھا ایک قربان گاہ بنائی، اور وہاں سے کوچ کر کے اس پہاڑ کی طرف گیا جو بیت ایل کے مشرق میں ہے، اور اپنا ڈیرا ایسے لگایا کہ بیت ایل مغرب میں اور ای مشرق میں پڑا، اور وہاں اس نے خداوند کے لیے قربان گاہ بنائی اور خداوند سے دعا کی۔ اور ابراہیم سفر کرتا کرتا جنوب کی طرف بڑھ گیا، اور اس ملک میں کال پڑا، اور ابراہیم مصر کو گیا کہ وہاں ٹکا رہے، کیونکہ ملک میں سخت کال تھا۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ مصر میں داخل ہونے کو تھا تو اس نے اپنی بیوی ساری سے کہا کہ دیکھ، میں جانتا ہوں کہ تو دیکھنے میں خوبصورت عورت ہے، اور یوں ہوگا کہ مصری تجھے دیکھ کر کہیں گے کہ یہ اس کی بیوی ہے، سو وہ مجھے تو مار ڈالیں گے مگر تجھے زندہ رکھ لیں گے، سو تو یہ کہہ دینا کہ میں اس کی بہن ہوں، تاکہ تیرے سبب سے میری خیر ہو اور میری جان تیری بدولت بچی رہے۔ اور یوں ہوا کہ جب ابراہیم مصر میں آیا تو مصریوں نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ نہایت خوبصورت ہے، اور فرعون کے امرا نے اسے دیکھ کر فرعون کے حضور میں اس کی تعریف کی، اور وہ عورت فرعون کے گھر میں پہنچائی گئی، اور اس نے اس کی خاطر ابراہیم پر احسان کیا، اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور گدھے اور غلام اور لونڈیاں اور گدیاں اور اونٹ اس کے پاس ہو گئے۔ پر خداوند نے فرعون اور اس کے خاندان پر ابراہیم کی بیوی ساری کے سبب سے بڑی بڑی بلائیں نازل کی۔ تب فرعون نے ابراہیم کو بلا کر اس سے کہا کہ تو نے مجھ سے یہ کیا کیا؟ تو نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ یہ تیری بیوی ہے؟ تو نے یہ کیوں کہا کہ وہ میری بہن ہے؟ اسی لیے میں نے اسے لیا کہ وہ میری بیوی بنے۔ سو دیکھ، تیری بیوی حاضر ہے، اس کو لے اور چلا جا۔ اور فرعون نے اس کے حق میں اپنے آدمیوں کو ہدایت کی، اور انہوں نے اسے اور اس کی بیوی کو اور اس کے سب مال کے ساتھ روانہ کر دیا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ میں آپ کو یاد دلاتی جاؤں کہ جب ہم نے فرسٹ ڈے سے پڑھنا شروع کیا تھا تو ہم نے پیدائش کی کتاب سے شروع کیا تھا، اور پیدائش کے 10 ابواب ہم نے مکمل کیے تھے، اور آج سے ایوب کی کتاب ختم ہونے کے بعد ہم دوبارہ سے پیدائش کی کتاب 11 اور 12 باب سے آج تلاوت کر رہے ہیں، اور یہ ایک بڑا ہی خوبصورت سسٹمیٹک وے ہے جس کے ساتھ ہم اس بائبل ریڈنگ کو شروع کیے ہوئے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ میرے ساتھ مل کے اگر بائبل مقدس کو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اس کے بدلے میں خداوند کی خاص برکت آپ کی زندگیوں پر، آپ کے خاندانوں پر ٹھہرے۔ May God bless you۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔